میرے بھائیوں، آپ کے ہاتھ میں پرچم نبوی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا۔ ہاتھ کٹ جائیں، سینے چھلنی ہو جائیں، اس پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ یہ ہم پر اور آپ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے۔ اس کو سربلند رکھنا ہے، تحریک جاری رکھنی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے، عوام زیادہ ہو گئے ہیں، میدان تنگ نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک بڑھے گی، کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا تک جائے گی، پنجاب تک جائے گی اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا گیا بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی؟ کتنے ارب؟ 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا، 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا۔ بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے؟ اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی، تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے؟ تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کتنا پیسہ سیاستدانوں سے لیا ہے؟ کب تک چھپتے رہو گے؟ کٹ پتلی حکمرانوں کے سامنے کو سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے، ملک قائم ہے، ادارے قائم ہیں، اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے۔ عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی، عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی، علماء کرام نے قربانیاں دی، دینی مدارس نے قربانیاں دی۔ آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کی سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھو جب جنگ چھڑے گی تو پھر مستقبل اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے،
ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے، اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے، بیرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی طرح رونتے رہو گے، اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں طرح رونتے رہو گے، اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے، تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں، کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بزدلی کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی، میرے آباء و اجداد نے اور میری تاریخ نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے، میری گٹھی میں جرت ڈالی گئی ہے، میں بزدلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ المسلم لیس بجبان، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرے۔ میرے محترم دوستو، یہ پشین پہلی بھی جمعیت کا قلعہ تھا، آج بھی جمعیت کا قلعہ ہے اور آئندہ بھی جمعیت کا قلعہ رہے گا۔ تو آئے چتادا دوست ستران پسو گٹل دا ہما مخ کے ہم گٹری دی اور تراغیل مخ کے ہم گٹری دی اور تراغیل مخ کے ہم گٹری دی نن والے تا سوال پیدا کر تو والے کا انصاف خبر کول غوارے نبیہ دا انصاف ہوا آیا چھ مولی کمال دن نے حکم بنیاد بند سے دعا انصاف منجس دا دا انصاف منجس دا ندا چھ تو مظفر آگا خبر ہو کے اور تو بازگار ترین مانا خبر ہو درانہ خلقے و درنے با خبر اثر رکھو و عزت با خبر اثر رکھو۔ سیاست آنانو اس دخل میں دی جنگ دو وقت ندا دی مرد دخل میں زینے جگڑو نا اسٹیبلشمنٹ دیر فیدے واقع دے سیاست دانا استعمال کر اور آغا سیاسی قوتنا چاہا پرون مشتر ناس تو ماں صدارت کے تحریک چلاؤ ووٹو نہ خود مخ کے ہم دمرا خستیو از دی داندی والے بینا اولن وائشی داندی والے لگا دغانا تیجا تانا پرون پلاس دار لا التا تان لیوا ننے چھ کرسیدر تا حوالہ کرا نو اگر ووٹ ایماندار ووٹ سا پا کرسی و بخر سیڑے سیاست دارانو ماتر آگلیو میاں شہباز شریف سے ہم رہ گئے کوتا یہ دوار رہ گئے میاں نواز شریف سے ہم رہ گئے کوتا ماں پھر بغلط روانس ہوئی اس ہم فضل رحمان ناس تو باغت آئے راہ سے پیوزائے اپوزیشن کو اور انشاءاللہ تی پاکستان دے عوام و حقیقی نمائندگی بکو دا غلطی مکوئے چھ بکم طرف بند روان ہے دا سے ندا ماتا چھ کم منجی سنہ کڑی دی ماتا چھ کم منجی سنہ کڑی دی لہا وہ بے حضر خباری ہوں مولی صاحب دا کہتا ہمت تا
خبر ازاڑا پزاڑا خبر مجبور ہے مدرمان محترم اورونو اول موضوع دغه اسمبلی دادا چې د 8 فروری 2024 الیکشن دغه نتائج موږ نه تسلیمو او راسه لاس پورته کې قرارداد پاس کړي چې د 8 فروری الیکشن د پشن عوامو د بلوچستان عوامو مسترد کر بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں. اب عوام براہ راست اسمبلیاں کریں گے. بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو, آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نمائندے ہیں, جنرلوں کے نمائندے ہیں, عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا, مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کی ہے, مصلحتوں کا شکار ہو کر بات نہیں کی. میرے محترم دوستو, پاکستان 75 سال گزر گئے, ہم نے پون صدی گزار دی. پون صدی کی اس تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلام نظر نہیں آتا. ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے, ملک کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے, ملک کو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم نے یہ ملک معاشی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال سے ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, جہاں آج ہم پسماندگی کی حالت میں کھڑے ہیں. جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا, جس ملک کو جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا, جس ملک کو خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا, 75 سال میں یہ تینوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. کس کے ہاتھوں منہ تو کالا کیا جاتا ہے سیاستدانوں کا, لیکن ان تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, اور یہی پاکستان کے انحطاط کی ذمہ دار. یہ صرف اپنی عیاشیاں جانتے ہیں, یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی, لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے, اس کو حکمرانی نہیں دی جائے گی. آج ضرورت ہے سمجھ. ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایجنڈے کی طور پر لائی گئی ہیں, اور ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. لیکن ہمیں تو کسی سیاسی جماعت پہ اعتراض تھا, ہم تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا, لیکن ہم نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ ایک مسلمان کا سٹیٹس دلانے کے لیے کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں.